السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومت کی ایکٹیویٹیز عروج پر ہیں. بند کمروں میں ملاقاتیں اور نمبر گیمز کی کیلکولیشن کے ساتھ ساتھ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف سڑکوں پر بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ بھی بھرپور انداز میں جاری ہے، جس کا پڑاؤ آج لاہور میں تھا، جہاں بلاول بھٹو حکومت کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے اب اسلام آباد کی طرف نکل رہے ہیں. دوسری جانب ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی بھی عوامی رابطہ مہم جاری ہے. آج وہاڑی کی تحصیل میلسی میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور دبنگ خطاب کیا. اس تقریر کے دو اہم حصے تھے. ایک میں پاکستان کی ماضی کی فورن پالیسی پر تنقید کی اور آئندہ کی فورن پالیسی کا نقشہ بتایا، اور دوسرے حصے میں اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور تحریک عدم اعتماد والوں کو مخاطب کیا، اور آخر میں یہ دھمکی دی کہ جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو وہ اپوزیشن کے ساتھ جو کریں گے وہ دیکھنے والا ہوگا. وزیر اعظم کی اس تقریر اور اس لہجے کا مطلب کیا سمجھا جائے، اس پر آج پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں ان پر بھی بات کریں گے. فہد صاحب، میرا خیال میں ویورز کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پرائم صاحب کی کچھ حصے دکھا دیتے ہیں تقریر کے، اس کے بعد اس پر بڑی ضروری سپیچ بہت اور ضروری اس میں بڑا کچھ ہے بات کرنے، بہت کچھ ہے. بالکل جی. یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے مجرم نمبر 1 نواز شریف، کہ کبھی گیدڑ بھی لیڈر بن سکتا ہے. دوسرا ہے شہباز شریف، جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور تیسرا ہے نہیں بیماری زرداری. یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے، عدم اعتماد ہم لے کے آئیں گے. اور چوتھے نمبر پہ فضلو، جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے. یہ 4 لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں. صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں، کھاتے رہیں. جو ان کو احتساب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں. کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ فہد صاحب، وزیر اعظم آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر تھی ہے؟ دیکھیے وقاص، آج مجھے کچھ حد تک حیرت ہوئی، لیکن کچھ حد تک نہیں بھی ہوئی ہے. حیرت اس لیے ہوئی کیونکہ جس لب و لہجے میں آج وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، یہ وہ لب و لہجہ ہے جو عام طور پر آپ کو اپوزیشن لیڈرز کا ملتا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی ریاستی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے الفاظ سے جو ہے وہ ملک کی پالیسی جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہو رہی، اس پہ اثر نہیں پڑ رہا. اور آپ کو کوئی بڑی تفصیل میں جا کے اور جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ گہری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہوں، اور وہ بھی کوئی ایسا ویسا ملک نہیں ہے، 2220 ملین 22 کروڑ لوگوں کا ملک، جو کہ ایک نیوکلیر پاور ہے، جس کی اس خطے میں اور دنیا میں ایک حیثیت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں اور ہماری اکانومی کے اور ہمارے دیگر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی بنانا ریپبلک ہیں. اس ملک کے وزیر اعظم کو جب کہ وہ اس کرسی پہ براجمان ہیں، اس طرح کی بات کرنا مجھے حیرت ہوئی. اور اس میں اس کو اگر ہم آج کی تقریر کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، ایک تو اس کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں جی، لیکن جو آپ نے بھی اپنا ابتدائی میں ذکر کیا کہ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بات کی، میرے خیال میں وہ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل بالکل. وقاص دیکھیے، اس وقت ایک دنیا میں ایک بحران ہے، اور یوکرین اور میں جو حملہ کیا ہے روس نے، اس کی بنیاد پر اس وقت ساری دنیا میں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اور جو مغربی ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ممالک کھل کر اس کی مذمت نہیں کر رہے، اس پہ ان کا دباؤ ہے. اچھا، اب ہماری یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہوا ایسے کہ جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی وزٹ جو ہے ماسکو میں، وہ ایک ایسے وقت میں ہو گئی جس دن وہ حملہ ہو رہا تھا، تو ہم نظروں میں آ گئے. اچھا، اب ہم نظروں میں تو آ گئے،
اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ دباؤ آیا کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف مغرب کی طرف اور روس کی طرف اپنی خارجہ پالیسی کو بیلنس کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ہو آئے، آپ نے وزٹ کر لیا، آپ نے صدر پیوٹن سے ملاقات بھی کر لی، اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو مغرب کی طرف بھی کچھ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے کہ انہیں یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی سائڈ چوز کر لی. مزید احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے ماحول میں وزیر اعظم پاکستان کا ایک جلسے میں یہ کہنا کہ یورپین یونین جو ہے، چلے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ایک طریقے سے وہ یورپین یونین اور مغرب کے اوپر تنقید ہے. میں اس بات میں نہیں جاتا کہ جو انہوں نے بات کی وہ درست ہے نہیں ہے، اس میں میرٹ ہے نہیں ہے، بالکل ایک حوالے سے آپ دیکھیں تو بنتا بھی ہے. لیکن ہم نے اس وقت، میں اور آپ تو وہ بات کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیے وہ فلانا جو ہے انہوں نے بھارت سے کیوں نہیں کہا، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا، اور وہ بنتی بھی ہے بات. لیکن جب ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہو تو اس کا ایک اثر اور ہوتا ہے، اور یہ جلتی پہ تیل پھینکنے کے مترادف ہے. تو مجھے حیرت ہی ہوئی ہے وقاص کہ اتنے ہی ایک نازک مرحلے پر، بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اس پہ وزیر اعظم کو ایک جلسے میں یہ بات کرنا، اس کا مقصد کیا ہے. اور اس پہ میں اور آپ کچھ کیا سرائی تو کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ جو تشریح کریں وہ ٹھیک بھی ہو، لیکن جو انہوں نے کہہ دیا وزیر اعظم نے، اس کا جو اثر ہونا ہے وہ تو اب ہوگا. اور یہ میرے خیال میں ایک مس ججمنٹ تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ میں یہ بات کروں گا، اور اگر ڈسکس ہوا تھا جو مختلف مشیر ہیں، ان کے وزیر ہیں، خارجہ امور کے وزیر ہیں، کیا انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کریں، آپ اپنے سیاسی مخالفین کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں؟ لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ اسٹیک پر لگا ہوا ہے، اس وقت اس طرح کے موقع پر یہ بات کرنا کیا درست تھا؟ مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ آنے والے دنوں پہ اس پہ بہت زیادہ اور کنٹروورسی کھڑی ہوگی. یہی چیز اس میں ایڈ یہی کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے اینڈ میں بات کی ہے کہ ہم تو ادھر بیٹھ کے یہ بحث کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان جب وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہے فورن پالیسی ہے چاہے اندرونی مسائل ہیں، تو وہ ایک اور پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ تھاٹ ان کے ذہن میں نہیں ہوگا بولنے سے پہلے، اور بس ایسے ہی انہوں نے آئے اور جلسہ دیکھا، لوگ بھرپور تھے اور بولنا شروع ہو گئے؟ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، این ممکن ایسا ہی ہو، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ کوئی یعنی کہ ایسا تو نہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ پہلی بار کس طرح کی تقریر کر رہے ہیں، جلسے پہ جا رہے ہیں، منجے ہوئے وہ سیاستدان بن چکے ہیں اب. اور یہ یعنی ناممکن سی بات ہے کہ انہوں نے پہلے سے یہ نہ سوچا ہو کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے کی منطق کیا تھی، کیوں یہ فیصلہ ہوا؟ جو ہمیں سمجھ آتی ہے منطق، میں امید کرتا ہوں کہ وہ نہ ہو. اچھا، اور ممکن ہے کہ ایسی ہو. دیکھیں نا، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جی آپ ایک پاپولسٹ لائن لے رہے ہیں، آپ جو آپ کا ووٹر ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں تو ڈٹ گیا، اور یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو ماضی کے حکمران ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوں گے، میں گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں. اور آپ نے اس کی جھلک سنی بھی تھی آج کی تقریر میں جب وہ بات کر رہے تھے ڈرون حملوں کی. جی بالکل، کہ جی کیوں کہ ماضی کے حکمرانوں کے جو ہے وہ بزنس انٹرسٹ پیسے تھے، اس لیے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اس طریقے کی پوزیشن نہیں لے سکتے تھے، لیکن میں لے سکتا ہوں. اور ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھیں وقاص کہ پچھلے کئی دنوں سے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک بات کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، آزادانہ خارجہ پالیسی. اب یہ جو لفظ ہے آزادانہ یا آزاد خارجہ پالیسی، اس کی کیا مراد؟ اس کی یہی مراد ہے کہ جی میں جو ہوں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، کوئی چاہے وہ سپر پاور ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو. اب یہ بات جلسے جلوس میں جب آ جائے تو پھر اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف آپ کا ڈومیسٹک آڈینس ہے. یعنی کہ، اور میں پھر سے ہی بات کر رہا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تشریح غلط ہے، ایسا نہ ہوگا، لیکن اگر خارجہ امور کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی اندرونی سیاسی مفادات کو مستحکم کرنے کے لیے تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا، تو اس میں پھر
وقتی طور پہ ان کو کیا سیاسی مائلیج مل جائے گی اس قسم کی تقریر سے؟ دیکھیے آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ پچھلے چند دنوں سے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے یا مختلف جو حکومت کی طرف جو تھوڑا سا ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں لوگ، ان کی طرف سے یا حکومتی جو حکومتی سپورٹر ہیں یا ان کے وزراء ہیں، وہاں سے ایک خاص طرح کی ایک بیانیہ ہمیں سننے کو آ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بیرونی قوتیں نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کل وزراء نے پریس کانفرنس جو لاہور میں کی وہاں بھی کہا، وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ اور آپ ذرا غور سے اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو یہ ایک لائن نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا یہ ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی اگر کل کو عمران خان صاحب کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا تو پھر یہ بیانیہ جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا کہ ہمیں تو ان قوتوں نے باہر نکالا، بین الاقوامی سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، سخت سٹینڈ لیا تھا انہوں نے۔ یہ وہ اب بیانیہ آہستہ آہستہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پکنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی جھلک آج بالکل واضح طور پر آپ کو نظر آئی۔ اور یہ بیانیہ کس کے لیے بن رہا ہے؟ یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بن رہا ہے، تاکہ کل کو اگر الیکشن میں جانا پڑے تو پھر یہ بیانیہ ہو۔ یہ تھوڑی کہیں گے کہ جی کیونکہ ہم سے کام نہیں ہو رہا تھا تو ہم جو ہے ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ عدم اعتماد آ گئی۔ یہ تو ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے جو اب میرے خیال میں سامنے آ رہا ہے۔ اور ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم میں یہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی ڈومیسٹک کافی زیادہ امپورٹنس ہے۔ ہم نے یہاں پہ بریک لینی ہے اور بریک کے بعد بات کریں سیاسی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے، جو پرائم منسٹر صاحب کا لبو لہجہ تھا جو آپ کو شروع میں سنوایا بھی ہے، اور آخر میں انہوں نے ایک دھمکی بھی دی ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فہد صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ کا دوسرا حصہ تھا اس میں وہی اپوزیشن جماعتوں کو انہوں نے جو ہے نا خوب آڑے ہاتھوں لیا، اور ہم نے سنوایا بھی ہے پچھلے سیگمنٹ میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں۔ تو اس تقریر کو کیا سمجھا جائے کہ یہ پراپر الیکشن کیمپین بھی شروع ہو گئی ہے کہ کل کو اگر حالات اس طرف جاتے ہیں ارلی انتخابات کی طرف تو اس چیز کا فائدہ ان تقریروں اور ایسے اجلاس سے اٹھایا جائے؟ وقاص دیکھیے اس میں نا دو اس کے بڑے اہم پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تقریر تھی اس میں جو جارحیت تھی جی وہ ہمیں بڑے دن کے بعد نظر آئی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جو ان کا جو لیول ہے غصے کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آج جس طریقے سے وہ بولے ہیں، گرجے برسے ہیں، اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، سخت زبان تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ زبان سخت تھی بلکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی آرگیومنٹس کو فریم کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے جن نکات پہ انہوں نے بات کی ہے وہ ڈائریکٹ پرسنل ذاتی حملے تھے۔ نام جو ہے وہ ناموں سے بلانا، بگوڑا ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، فلانا ہو گیا، بیماری ہو گیا۔ یہ وہ زبان ہے جو میرے خیال میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمارے جو نیشنل لیول کے لیڈرز ہیں وہ یہ زبان استعمال کریں گے، یا شاید ہم کرتے ہیں لیکن چاہتے نہیں کہ ایسا ہو، شاید۔ بہرحال یہ کو پہلی بار تو نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید حکومت کو اور وزیر اعظم کو یہ لگ رہا ہے کہ اب جس رخ سیاست جاری ہے وہاں پہ اب یہی زبان استعمال ہونی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور یہ زبان عام طور پہ اس طرح کی کیمپین ٹریل پر ہی استعمال ہوتی ہے، جہاں پہ آپ نے کوئی بڑی بات نہیں کرنی، آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ پچھلے 3-3.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی کہ اس وقت جو ہے جو ملکی حالات ہیں وہ اتنے خراب کیوں ہیں، آپ نے یہ بات بھی وقاص نہیں کرنی کہ جس کام کے لیے آپ ووٹ لے کے آئے تھے وہ کام آپ کیوں نہیں کر پائے، آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی کہ جن اصلاحات کا وعدہ کر کے آپ آئے تھے وہ اصلاحات کیوں نہیں ہو پائیں، اور شاید آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی
کہ جس تبدیلی کی بات کر کے آپ ووٹ لے کے آئے تھے وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی. آپ نے ان تمام چیزوں کی بات نہیں کرنی. آپ نے بات کیا کرنی ہے؟ بات وہی کرنی ہے جو آپ 8 سے 4 5 6 سال 8 سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہیں, اور اگر میں ان کا پیسہ واپس لے آؤں تو ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. اگر میں پیسہ واپس لے آؤں, اس کا اگلا سوال کیا بنتا ہے؟ تو پھر آپ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے کیا کر رہے تھے؟ تو بدقسمتی سے وقاص مجھے ہی لگ رہا ہے کہ ہماری آج کی تقریر سن کے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ایک بار پھر اس میں ایک لگ گیا ہے ریورس گیئر, اور اب واپس اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہمارا خیال تھا کہ ہم نکل کر واپس آ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی یہ جو کچھ ہم نے سنا, کیا اس سے ایک طریقے سے ایک طرح سے حکومت کو اور وزیر اعظم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عدم اعتماد کا جو ووٹ آ رہا ہے اس کے کامیابی کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا رد عمل آ رہا ہے؟ اور اگر یہ اس کا رد عمل آ رہا ہے تو پھر جو آپ کا اوریجنل سوال تھا وہ 100% درست ہے کہ پھر یہ الیکشن کیمپین کی تقریر ہے. یہ وہ تقریر ہے جو اگر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کرسی اقتدار سے اتارے گئے تو یہ وہ تقریر ہے جو ہم سنیں گے. آج انہوں نے اس کی ہمیں ایک ٹیزر دیا ہے, اور جیسا انہوں نے پہلے ایک دفعہ کہا بھی تھا جب لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے کہ اگر میں سڑکوں پہ آؤں گا تو ان کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. یہ بھی ایک ٹیزر تھا جو انہوں نے بتایا کہ میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں. اور سر ایک اور چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی, اس سے پہلے یہ جو فیز ہے تحریک عدم اعتماد والا, اس سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے تھے تو اپنے حکومت کی کامیابیاں گنواتے تھے. احساس راشن پروگرام ہو گیا, صحت کارڈ ہو گیا, اور جو منصوبے وہاں سے اپنی تقریر سٹارٹ کرتے تھے, اور ایک چھوٹا سا پورشن ہوتا تھا جو اپوزیشن کو جو ہے نا اس قسم کے لبو لہجے میں بات کرتے تھے. لیکن آج آتے ساتھ ہی پہلے فورن پالیسی پہ انہی ماضی کے حکمرانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا, اور اس کے بعد پھر ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور جو سخت زبان تھی وہ ہم نے بات کی. ابھی صحیح کہہ رہے ہیں ہم. دیکھیے, اور یہ وہی آپ کو کچھ حد تک جو انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ جب آپ دباؤ میں آئے ہوئے ہیں, جب آپ پریشر میں آئے ہوئے ہیں, جب آپ بات کرنا شروع کر دیں بین الاقوامی سازشوں کی, اور اپنے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے خلاف آپ جو ہے اس طریقے سے بڑھ کے مارنا شروع کر دیں اور الزام تراشی شروع کر دیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ پانی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں جو کچھ انہوں نے آج کہا اس میں آپ اس کا یہ پہلو بھی نوٹ کیجئے کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ لوگ ہیں, دیکھیے کون لوگ ہیں جو مجھے نکالنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے تمام تر وہ باتیں دہرائیں جو آج سے وہ کئی سال پہلے دہرایا کرتے تھے. اس میں ایک بھی نئی بات نہیں ہے, اس میں ایک بھی نئی کوئی عنصر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ 3.5 سال سے گورنمنٹ میں ہیں تو اس حکومت میں رہتے ہوئے آپ کے پاس کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی نئے شواہد نہیں آئے جو آپ عدالت چھوڑیں, آپ عوام کی عدالت میں استعمال کر سکیں, وہ بھی نہیں آئے. آپ وہی گھسے پٹے پرانے جو الزامات ہیں ان کو ری سائیکل کر کے اور آپ کر رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ وہ ان میں کوئی حقیقت ہو, لیکن ہمیں تو حقیقت جاننے کا فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش ہو. اگر آپ کے 3 سال 3.5 سال حکومت میں اگر آپ اسٹیبلش نہیں کر پائے تو پھر وہ الزام ہی ہے. اور اگر آپ انہی پرانے الزامات میں آ رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3.5 سال ہیں ان کو ہم مٹا دیں, غائب کر دیں, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب سی, اور مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا آج کی تقریر کے بعد لگا کہ جو ہماری سیاست اب ایک طریقے سے ایک بار پھر ایک بند گلی میں جا رہی ہے. اچھا, اور اسی تقریر میں وزیر اعظم صاحب, آپ کو یاد ہوگا 3.5 سال پہلے جو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ان کا سٹانس تھا, آج بھی وہی کر رہے ہیں. ایک طرف اپوزیشن کے سب کو اس طرح کے القابات دے رہے ہیں, اور دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں قرارداد لائیں گے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے, دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمارا ساتھ دیتی ہے یا نہیں. مطلب وہی سٹانس ہے جو آج سے 3.5 سال پہلے اس حوالے سے تھا. اور اسی لیے یہ لگتا یوں ہے کہ یہ ہم نے کوئی ریوائنڈ کا بٹن دبا دیا اور ہم واپس چلے گئے 2015 میں 2016 میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ایک پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے, یہ جو تمام تر جو آپ نے بات کی اور وہ جنوبی پنجاب کا ایشو جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ اس کی تو تدفین کر دی تھی. اس کی بنیاد پہ آپ کو یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو پورا جنوبی
صوبہ محاذ بنا تھا اور وہ تمام جو وہ جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ ٹوٹ کر آئے تھے، جن کے آنے سے پھر ان کو جو ہے وہ نمبرز ان کو ملے کہ حکومت بنا سکیں، اور وہ آج ان میں سے کچھ لوگ وہاں پہ تقریر بھی کر رہے تھے، وہ اس بنیاد پہ آئے تھے. یعنی انہوں نے اس وقت کیا ریزن دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں جڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ ہم بنوائیں گے. اس کے بعد سب بھول بھال گئے، وزیر بن گیا، کوئی مشیر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب ایک بار یہ پھر جو ہے یہ نعرہ جو ہے سامنے آ گیا. لیکن مجھے بتائیں کہ پاکستان کی عوام اور پنجاب کی عوام جو ہیں وہ کتنی بار یہ بات سنیں گے؟ ہر جماعت ہی کر چکی ہے. یعنی آپ چاہے پیپلز پارٹی سے شروع کریں، کاف پہ آئیں، نون پہ آئیں، پی ٹی آئی پہ آئیں، الیکشن کے قریب ہر جماعت کہتی ہے ہم نے صوبہ بنانا. الیکشن کا نعرہ یہی ہے اور ہوتا تو یعنی آپ کتنی باری وہ نعرہ سنیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو جو ہے وہ بس وہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میرے خیال میں جب آپ ایک ڈیسپریشن کے ایک لیول پہ آ جائیں جہاں پہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا جو گورنمنٹ کا جو حال ہے، تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی ان کو خاص فائدہ تو نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جن لوگوں کے ذہن میں کچھ خدشات تھے کہ اب حکومت جو ہے وہ بڑی تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، شاید ان کے وہ خدشات جو ہیں اب یقین میں بدلنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کریں گے کہ یہ جو سارا ہم نے ڈیبیٹ کیا ہے اس کے پیچھے اصل محرکات تحریک عدم اعتماد ہے، اور اگر ہے تو وہ کس طرح سے ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ایک سیاسی ٹیمپریچر بوائلنگ پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، اس سارے سینیریو میں کل میں شیخ رشید صاحب کو سن رہا تھا تو ان کی ٹون مجھے تھوڑی سی چینج ہوئی، تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آئی ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم 6 مہینے پہلے الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، اپوزیشن سے میں ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور ان کو ایک قسم کا آگاہ بھی کر رہا ہوں کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کریں. ایسا بھی امکان ہے کہ یہ سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے یا شارع دستور پہ جھاڑو پھر سکتا ہے. تو یہ ٹون میں بدلاؤ کیا واقعی لگ رہا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ پریشر میں ہے؟ دیکھیے اب یہ اس سے زیادہ اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ وہ حکومت جو حقارت سے بات کرتی تھی اپنے مخالفین سے، سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ مخالفین ہیں ہمارے. وہ کہتے تھے یہ تو ہم تو ان کو مانتے نہیں، ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. یہ تو آپ کو یاد ہے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہی نہیں مانتا. حالانکہ وہ ایک الیکٹڈ شخصیت ہیں اور وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، تو اس پہ کہنا کہ جی میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہاں اس لب و لہجے سے اب یہ لب و لہجہ جو آپ نے ذکر کیا شیخ رشید صاحب کا. اچھا اب اس میں دیکھیں یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ تھوڑی سی سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انہیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہ تو کوئی کنفرم تو نہیں ہے کہ وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور آج میرے خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بھائی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا 100% گارنٹی نہیں ہے کہ کامیاب ہوگا، بالکل، لیکن ہم کوشش بھرپور جاری رکھیں گے. تو گارنٹی تو نہیں ہے، یہ بات درست ہے ان کی، لیکن جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں مومنٹم بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ چیز شیخ رشید صاحب کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کیونکہ وہ ذرا سینس رکھتے ہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یہ ان کا کہنا اس بات کا میرے خیال میں ثبوت ہے کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بات ہوتی تھی کہ جی عمران خان صاحب پورا اپنا مدت پوری کریں گے اور صرف اسی پوزیشن کو لے کر یہ سب ڈٹے ہوئے تھے، وہ اب تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہے یا کم از کم اس کا خدشہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ کہنا شیخ صاحب کا کہ جی اگر یہ ایسا نہ ہو تو پھر یہ سسٹم لپیٹا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یعنی کیا یہ اس کو بھی ہم ایک دھمکی سمجھیں؟ لیکن اب آپ نوٹ کریں، پہلے وزیر اعظم صاحب نے آج اس طریقے کی بات کی ہے اور کہا کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جو اس تقریب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں سڑکوں پہ آ گیا بہت زیادہ خطرناک ہوں گا. اور اب شیخ رشید صاحب یہ لائن لے رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر اقتدار سے باہر ہوئے تو یہ سسٹم نہ لپیٹا جائے. کیوں کہہ رہے ہیں یہ سسٹم کیسے لپیٹا جائے گا؟ دیکھیے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے
اس میں کوئی آ کے ڈی چوک میں آ کے اور کو پارلیمنٹ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہا. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اگر اس پروسیس میں وکاس ان کے پاس نمبرز پورے ہو گئے اور 172 سے زیادہ آ گئے تو ایک آئینی طریقے کے ذریعے ایک نیا وزیر اعظم آ جائے گا. اس میں سسٹم لپیٹنے کا تو نہ دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا صرف ایک پینک کریٹ کرنے کے لیے, یہ کہنے کے لیے کہ جی کہ اگر یہ اپوزیشن جو ہے یہ باز نہ آئی تو پھر وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ نقصان سب کا ہوگا. نہیں, نقصان سب کا نہیں ہوگا. ہاں, اگر کوئی جب وہ بات ہو رہی تھی کہ جی مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں پہ کوئی تصادم کی فضا بن جائے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریڈ زون میں آ جائیں اور کوئی تشدد واقعات ہو جائیں تو پھر تو یہ بات سمجھ آتی تھی. لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک پروسیجر ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی خطرہ ہے. خطرہ اگر ہے تو وہ یہ گورنمنٹ کو ہے کہ ان کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اب اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کل کو وہ دوسری طرف نہ ووٹ دیں. خطرہ اصل میں, اور یہی سب سے بڑا خوف ہے. حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ان سے بات ہوتی تھی حکومتی اراکین سے, وہ کہتے تھے جی لے آئیں, ہم تو سکون سے بیٹھے ہیں, تحریک عدم اعتماد لے آئیں, ان کی نمبر گیم بھی پوری نہیں ہے اور ان کو شکست ہوگی. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ سسٹم بھی لپیٹا جا سکتا ہے اور جھاڑو بھی پھر سکتا ہے, تو ان کو کہیں نہ کہیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ اب جو ہے نا گڑبڑ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ریئلائزیشن کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اب اور مختلف چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ جو ٹون سیٹ ہو رہی ہے, جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. اور آپ یہ نوٹ کیجئے کہ صرف گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, آنے والے دنوں میں, اگلے چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں آپ دیکھیے گا, یہ نوٹ کر لیں کہ یہ والا بیانیہ جو ہے یہ آپ کو اور زیادہ شدت سے اب نظر آنا دیکھنے کو ملے گا اور سننے کو ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب ان کو یہ خدشہ بہت حد تک ہو گیا ہے کہ جو کچھ اپوزیشن کہہ رہی ہے شاید وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور وہ ان کو خدشہ کیوں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہے, ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ کہاں پہ کون جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے, اور نمبرز گیم میں حکومت کی پوزیشن کمزور کس طریقے سے ہوتی جا رہی ہے, ان کو یہ بھی آئیڈیا. تو اس لیے آپ کو جو ہے ایک دم یہ ایک بدلے ہوئے جو ہے وہ تیور نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ 100% گارنٹی ابھی بھی نہیں ہے, اور کل آپ ہی پروگرام میں بتا رہے تھے کہ جب تک یہ تحریک اسمبلی میں نہیں آتی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی کہ کس سائڈ پہ گیم جا سکتی ہے. تو اگر یہ گیم جو ہے حکومت کے حق میں چلی جاتی ہے اور تحریک ناکام ہو جاتی ہے, تو جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, جو دھمکی دی ہے کہ میں ان کے لیے خطرناک ہوں گا, تو حکومت میں رہ کے اپوزیشن کے لیے مزید کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب یہ بھی دیکھیے نا کہ نوٹ کریں کہ جہاں پہ مجھے بھی تھوڑا سا وکاس بحیثیت پاکستانی ہلکا سا دکھ بھی ہو رہا تھا کہ آپ کا ہمارا سیاسی جو ایک ڈسکورس ہے وہ کس لیول پہ چلا گیا. یعنی یہ کوئی گلی محلے میں کوئی جو ہے وہ نوجوانوں کی لڑائی تو نہیں ہو رہی, یہ کوئی پھڈا تو نہیں ہو رہا, یہ تو ایک نیشنل لیول کی سیاست ہو رہی ہے. اس میں آپ نے یہ کہنا کہ جی میں اگر ناکام ان کی ہو گئی یہ تحریک تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے میرے خلاف تحریک چلائی ہے تو اب میری باری ہے اور میں بدلہ لوں گا. حالانکہ وہ آئینی اقدام ہے, وہ آئینی اقدام ہے. اور آپ کیا کریں گے؟ یعنی جس وجہ سے مجھے تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے نا وکاس کہ جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جب وہ کیمپین کر رہی تھی اور بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم اس نظام کو ٹھیک کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہاں پہ سب برابر ہوں گے, یہاں پہ ادارے اپنا کام کریں گے, یہاں پہ سیاسی بنیادوں پہ فیصلے نہیں ہوں گے, اور سیاست اور اقتدار کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں ہیں جو ہم سب کو بڑی اچھی لگتی تھیں. اب یہ جو ہم سن رہے ہیں وکاس, اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں اور میرے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے, تو اگر یہ حملہ ناکام رہا تو پھر دیکھیے کہ میں بحیثیت وزیر اعظم کیا کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. آپ کے اپنے سرکاری اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان سے بدلہ لیں گے, ان کے خلاف کیسز ڈالیں گے, ان کو پولیس کے ذریعے جو ہے وہ ہراساں کریں گے, ان کے اوپر جو نئے قوانین آئے ہیں پیکا کے وہ ڈال کے ان کو اٹھوا لیں گے. کیا کریں گے؟ یہ صرف کہنا جو ہے, کل کو نہ بھی کچھ کریں, یہ صرف کہنا جو ہے
یہ اس بات کا اس بات میرے خیال میں اس سے جو اصل دکھ کی بات ہے نا وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اختیارات کو, اپنے سیاسی عہدوں کو جو ہے اور سرکاری اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ گورنمنٹ اور یہ وزیر اعظم بھی وہی کہہ رہے ہیں تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کو آج یہ برا بھلا کہہ رہے تھے. اور پھر جس تبدیلی کا نعرہ لے کے یہ آئے تھے وہ تبدیلی کہاں گئی 2018 کے بعد؟ وہ تو پھر کہیں گم ہو گئی اگر آج اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. فاضل صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے احسن اقبال صاحب کا بڑا اہم بیان آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمبر گیم تو پوری ہے مگر پھر بھی اتحادیوں کو کوئی بڑی آفر دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امید ہے اسے انکار بھی نہیں کریں گے. تو کیا یہ اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ پنجاب کی جو ہے سی ایم شپ ہے وہ کاف لیگ کے حصے میں آنے والی ہے؟ کیا یہ فیصلہ ہو گیا؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے یہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ لمبی نہیں چلے گی. اچھا, وہ یہ 1.5 سال پورا نہیں کریں گے. اب اس میں متضاد اطلاعات تھیں. یعنی پہلے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ نہیں, وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں پورا 1.5 سال پورا کرنا چاہیے وہ حاوی ہو رہے تھے. لیکن اب تازہ ترین جو ہیں اطلاعات ان کے مطابق یہ ہے کہ بہت حد تک ایک لوز سا اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ نہیں, ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. بلاول صاحب کی طرف سے بھی ایسے بیانات آئے ہیں کہ فوری چاہ رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی ہی زیادہ اس بات کو انسسٹ کر رہی تھی. اچھا, اگر ایسا نہیں ہوتا اور اگر واقعی میں یہ ہے کہ جی وہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ لمبی نہیں چلے گی, تو پھر یہ والی جو منطق ہے کہ جی پی ایم ایل کیو کو سی ایم شپ جو ہے پنجاب کی دے دی جائے گی, وہ شاید پھر اس لیے نہ ہو کہ کوئی 2-3 مہینے کے لیے بات نہیں بنے گی. تو وہ میرے خیال میں یہ دیکھیے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو نمبرز ان کو چاہیے تھے جو ہم نے کل بات کی بہت حد تک ان کے پاس آ چکے ہیں, مگر یہ چاہتے ہیں کہ اتحادی ان کے ساتھ ہوں. چنانچہ اتحادیوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے تمام تر جو آرگیومنٹس ہیں, جو ان سے جو بھی بات چیت کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور این ممکن ہے کہ کوئی نہ کسی طرح کا اگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے. لیکن اگر یہ گورنمنٹ جو بھی نیکسٹ آتی ہے, اگر یہ کامیابی ان کو ملتی ہے, اگر وہ صرف چند مہینے کے لیے آ رہی ہے تو پھر سینیریو بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. پھر ہوگا یہ کہ وہ گورنمنٹ آئے گی, وہ اس کا کوئی ایک نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا. وہ ابھی تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این سے ہوگا, بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کرنے ہیں کوئی انتخابی اصلاحات, جو ابھی تک اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں. وہ انتخابی اصلاحات کیا ہیں؟ وہ جو ای وی ایم کا معاملہ ہے, اوورسیز پاکستانیز کا معاملہ ہے, چند اور ایشوز ہیں, وہ انہوں نے لے کر اور اصلاحات کرنے ہیں. وہ نئی لیجسلیشن ہونی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دینا ہے. یہ ابھی تک ان کی تھنکنگ ہے, وچ مینس کہ اگر لیٹس اسیوم کہ اگر یہ معاملہ اگلے مہینے تک جاتا ہے اور پھر یہ چند ایک مہینے اور چلتے ہیں, رمضان آ جائے گا, پھر عید آ جائے گی, تو جون جولائی اگست کی بات آ گئی اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, تو پھر الیکشن جو ہیں وہ آگے سے 2-3 مہینے آگے جا کے وہی سردیوں میں آپ کے پاس الیکشن آ دیں گے. تو یہ اپوزیشن کی پلاننگ ہے ابھی تک. اب دیکھیں آگے اس میں کوئی چینج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے حتمی ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا, کیونکہ مولانا صاحب سے 2 دفعہ سوال ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت سے معاملات ہیں جو انہوں نے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. میرے خیال میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پینڈنگ نہیں ہیں, جن پہ فیصلہ ہو گیا لیکن اس پہ بات نہیں ہو رہی. اچھا, یعنی مولانا صاحب یا کوئی اور صاحب جب ان سے صحافی سوال کریں گے تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے, اور ان کا دینا بنتا بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے ان کی یہ تو حکمت عملی ہے, لیکن میرے خیال میں بہت سارے ایشوز پہ شاید فیصلے ہو چکے ہیں. چند ایک ہیں جن پہ نہیں ہوا, چند ایک ہیں. میرے خیال میں وزیر اعظم کے حوالے سے اگر تو یہ تو کلیئر تھا کہ اگر حکومت لمبی چلنی ہے اگلے سال تو شہباز شریف صاحب کا نام تھا. اگر لمبی نہیں چلنی, 2-3 مہینے کے لیے آنی ہے, تو پھر ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کون ہوگا. لیکن میرے خیال میں بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اب دیکھنا اصل یہ ہے کہ یہ تمام تر چیز جو ہے وہ جو اس پہ منحصر ہے کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے. سر آخری سوال میرا آپ سے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس کے ٹرسٹ کے ایشوز ماضی میں کافی زیادہ رہے ہیں.
آج نشاندہی کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے بھی. بلاول صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے آج لاہور میں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب پہ پیپلز پارٹی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو ٹرسٹ ایشوز تو ہیں نا؟ بالکل ہیں, ٹرسٹ ایشوز ہیں, لیکن میرے خیال میں جہاں پہ یہ اس وقت صورتحال کھڑی ہے اس میں یہ تو ان دونوں جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جو ہے یا یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ہم نے ان کے خلاف اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آپس کے معاملات کیا ہیں. تو یہ ٹرسٹ ایشوز رہیں گے, اور خاص طور پہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ آئے گا اس میں یہ معاملات ابھر کر سامنے آئیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے ابھی سے لے کر اور جب تک یہ ووٹنگ نہیں ہوتی تب تک کم از کم یہ جو بھی ان کے آپس میں ٹرسٹ کے معاملات ہیں ان کو یہ پس سے پشتی رہیں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ فہد صاحب. ناظرین, پروگرام ختم ہو گیا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.